انسان ہمیشہ اس زمین کے علاوہ کسی دوسرے سیارے پر زندگی گزارنے کا سوچتا ہے۔ اس کوشش میں بہت سے سائنسدان کامیاب ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی بھی اسی کوشش میں مصروف ہیں۔ کیا سائنسدان اس کوشش میں کامیاب ہوں گے؟ آرٹیمس پروگرام کیا ہے؟ کیا ناسا چاند پر بیس بنانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات اور بہت کچھ آپ جان سکیں گے صرف اسی ویڈیو میں، تو دیکھتے رہیے یہ ویڈیو۔ خلا میں بڑھتی ہوئی تحقیق نے چاند کی اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا۔ اسی اہمیت نے انسانوں کے درمیان چاند پر دوبارہ پہنچنے کی ریس کا پھر سے آغاز کر دیا ہے، لیکن اس مرتبہ روس اور امریکہ کے ساتھ ساتھ چائنا بھی اس دوڑ میں شامل ہے۔ حال ہی میں امریکہ کی جانب سے دوبارہ چاند پر پہنچنے کے لیے آرٹیمس پروگرام لانچ کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے ایک اسپیس کرافٹ خلا میں بھیجا گیا ہے، جو چاند کے گرد ایک سے زیادہ مرتبہ چکر لگانے کے بعد واپس زمین پر پہنچے گا۔ آرٹیمس پروگرام اس لیے لانچ کیا گیا ہے کہ امریکہ 2024 تک چاند پر دوبارہ خلا باز بھیجنا اور 2030 میں امریکی بیس قائم کرنا چاہتا ہے۔ امریکی ماہرین کے مطابق چاند پر مستقل بیس قائم کرنے سے قبل اس کی سطح کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے آرٹیمس پروگرام لانچ کیا گیا ہے تاکہ کچھ خلا بازوں کو چاند پر بھیجا جائے جو وہاں کچھ عرصے رہنے کے بعد ناسا کو وہاں کے حالات سے آگاہ کر سکیں۔ آرٹیمس پروگرام کے لیے استعمال ہونے والے خلائی جہاز میں SLS راکٹس کا استعمال کیا گیا ہے اور خلائی جہاز کا نام اورین رکھا گیا ہے۔ اورین اسپیس کرافٹ نے چاند کی جانب سفر کے دوران زمین کی کچھ تصاویر بھی ناسا کو ارسال کی ہیں۔ SLC راکٹس کو خصوصی طور پر ڈیپ اسپیس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس راکٹ کا وزن تقریباً 60,000 پاؤنڈ ہے اور اس میں RS-25 انجن نصب کیے گئے ہیں، جس میں لیکوڈ ہائیڈروجن کو بطور ایندھن استعمال کیا ہے۔ آرٹیمس 1 میں استعمال ہونے والے راکٹ کی اونچائی تقریباً 322 فٹ ہے۔ راکٹ کو طاقت فراہم کرنے کے لیے اس میں بوسٹر انجنوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جو راکٹ کو زمین سے خلا کی جانب جانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ٹیک آف کرنے کے 2 منٹ کے اندر اندر بوسٹر انجن مرکزی اسپیس کرافٹ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسانوں کو چاند پر دوبارہ جانے یا وہاں کالونی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ زمین پر حالات ابھی اتنے بھی خراب نہیں کہ یہ تصور کر لیا جائے کہ دنیا اب رہنے کے قابل نہیں رہی۔ اس سوال کا جواب بہت سادہ ہے کہ انسان اپنے لیے ایک اور دنیا تلاش کرنے میں مصروف ہے اور اسے لگتا ہے کہ زمین کے علاوہ بھی کوئی ایسا سیارہ ہونا چاہیے جہاں انسان آباد ہو سکے۔ اس تصور کو زیادہ تقویت ایلن مسک کے اس بیان سے ملی جب انہوں نے مریخ پر انسانوں کی کالونی آباد کرنے کا ایک منصوبہ پیش کیا، جس کے تحت مختلف تجربات کے بعد مریخ پر ایسا ماحول بنایا جائے گا جو انسانوں کے لیے قابل رہائش ہو۔ یہی وجہ ہے پوری دنیا کی نظریں ایک مرتبہ پھر چاند پر لگ چکی ہیں، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ انسان مریخ پر آباد ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہو اور اسے چاند کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر مستقبل میں زمین سے مریخ کا سفر ممکن ہو سکا تو چاند کو بطور ریسٹ ایریا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق چاند پر بیس اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ وہاں ایسی سہولیات فراہم کی جا سکیں جو خلا کو مزید ایکسپلور کرنے میں مدد فراہم کریں۔
लो अर्थ ऑर्बिट पहले ही कमर्शियल कंपनियों के लिए दस्तयाब है, जहां बोइंग और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां कमर्शियल परवाज़ों का सिलसिला शुरू करना चाहती हैं। इसलिए मुस्तकबिल में चांद पर बेस बनाने और इसे फ्यूल स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करने से बहुत से फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। आर्टेमिस 1 प्रोग्राम मुस्तकबिल में मरीख पर भेजे जाने वाले खलाई मिशन के लिए मददगार साबित हो सकता है। अगर आर्टेमिस प्रोग्राम के ज़रिए नासा चांद पर अपनी बेस कायम करने में कामयाबी हासिल कर लेता है, तो मरीख पर भेजे जाने वाले खलाई जहाज़ चांद पर रीफ्यूलिंग कर सकते हैं। आर्टेमिस के ज़मीन पर वापस आने के बाद इससे हासिल होने वाली मालूमात को आर्टेमिस प्रोग्राम के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल किया जाएगा। रूस और चाइना भी चांद पर बेस बनाने की इस रेस में शामिल है। अमेरिका एक मरतबा फिर चांद पर अपनी बालादस्ती कायम करने में कामयाब होता है या नहीं, ये आर्टेमिस की कामयाबी पर मुनहसर है।